نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث میں اسلامی معاشرت کے اصول، اسلامی معاشرہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے اخلاق اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے آج کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، نہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے سے تناجش نہ کرو۔ تناجش کیا ہوتا ہے؟ تناجش یہ ہوتا ہے کہ اس کا لفظی معنی تناجش کا یہ ہوتا ہے کہ ایک شکاری کر رہا ہو، اس نے نشانہ لگایا ہو اور کوئی شکار کو بھگا دے، تو اس بھگا دینے کو، عین وقت پر شکار کو بھگا دینے کو نجش کہتے ہیں۔ اور اس کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی کہیں پر کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے، بولی لگائی جا رہی ہے، اب کوئی شخص کو، بیچنے والا کسی شخص کو کہے کہ تم جھوٹ موٹ بولی لگانا تاکہ پرائس بڑھتی چلی جائے، تو وہ شخص جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بولی لگائی جاتی ہے تو ایک بولی دیتا ہے اپنی، تو دوسرا اس سے تھوڑی بڑھ کر دیتا ہے، پھر دوبارہ دوسرا اس سے بڑھ کر دیتا ہے، تو اس طرح چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے نیلام ہونے میں۔ تو یہ اس طرح سے بہت سے لوگ جو اپنی چیز کو زیادہ پیسوں میں بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آدمیوں کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور وہ جھوٹی بولی دیتے رہتے ہیں تاکہ خریدنے والا جو صحیح معنوں میں خریدنا چاہ رہا ہے وہ سوچے کہ اس قیمت، اس کے تو اتنے سارے خریدار ہیں، تو وہ اور زیادہ پیسوں میں خریدنے پر راضی ہو جائے۔ یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں اگر لوگ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بولی دے رہے ہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر صرف پرپز یہ ہو کہ اس طرح سے چیز کی قیمت بڑھانا ہے تو یہ حرام ہے اسلام میں۔ پھر ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دل میں بغض نہ رکھو۔ یہ تفاعل، تناجش، تحاسد، یہ سارے وزن ایسے ہیں جس میں ایک دوسرے سے کچھ کام کرنے کا ہوتا ہے۔ جیسے ضربا زید، زید نے مارا، تضاربا زید و ناصر، زید اور ناصر نے ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ فعل کو کرنے کا معنی آتا ہے اس وزن میں۔ تو تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہ رکھو۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی بات سے ہمیں تکلیف ہوئی، غصہ آیا، اب ہم اس غصے کو دل میں پکڑ کر بیٹھے اور پھر اس شخص کے بارے میں ہر چیز میں برا سوچے، یہ بغض ہوتا ہے۔ انسان کو کسی بات پر، مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بات کسی کی بری لگی تو اس سے معاملے کو صاف کر لے، بات چیت کر کے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ دل میں غصہ اور بغض ہول کرنا اور برا، ہر چیز میں اس کو برا سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ پھر بغض ہوتا ہے تو پھر ہمارے زبان سے اس شخص کے بارے میں بری باتیں بھی نکلتی ہیں اور اس کی غیبت بھی کر جاتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں بغض کا نتیجہ ہوتی ہے کہ ہمارا صحیح جو ججمنٹ ہونا چاہیے، جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا جو اللہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ پھر نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے بغض بھی حرام ہے، ہمیں بغض رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ جیسے کسی کا کچھ ناراضگی ہوئی، اب وہ بس جہاں بھی نظر آتے ہیں اس سے انسان منہ پھیر لے، قطع تعلق کر لے، اپنی دبر پیٹھ ہوتا ہے۔ تدابرو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کر لو، یعنی کہ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑ لو کہ ہمیں بات نہیں کرنی۔ مسلمان سے جب بھی ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر ولا یا بعضکم علی بیع بعض، کسی کی سودے پر سودا نہ کرو، یعنی کہ جیسے
اگر کوئی انسان کچھ چیز خرید رہا ہے، ابھی لین دین ہو رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، ایسے میں دوسرا آئے اور وہ کہے کہ یہ شخص تم کو 100 روپے میں یہ چیز لے رہا ہے تو میں تم سے 150 میں لینے کو تیار ہوں، ابھی اس کا سودا چل ہی رہا ہے اور بیچ میں سے کوئی اس طرح سے کر دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. جب تک وہ دونوں الگ نہ ہو جائے سودا کرنے والے اور سودا نہ ہوا تو پھر دوسرا شخص آئے، ورنہ اس ادھورے سودے کو پورا ہونے کا چانس دے. پھر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور ایک دوسرے کے اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہوئے. کونو ہو جاؤ، عباد بندے اللہ کے، اخوانن بھائی بھائی، آپس میں بھائی بھائی بن کے اللہ کے بندے بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا عام طور پر. حالانکہ آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بھائی بھی بھائی پر ظلم کرتے ہیں، تو ظلم نہ کرے. اور ولا یخذلہ، خذل سے ہے، خذل کا مطلب ہوتا ہے مدد کے وقت اکیلا چھوڑ دینا. اب کوئی انسان تکلیف میں ہے، محتاج ہے، پریشانی میں ہے اور ہمارے پاس استطاعت ہے اس کی مدد کرنے کی، لیکن ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں، مدد نہ کریں، اس کو خذل کہتے ہیں. ولا یحقرہ، اور کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو، اس کو حقیر نہ بناؤ کہ کمتر نہ سمجھو. اپنے غیر انسان کو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے دوسرے سے. جب ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں تو دوسروں کو ہم اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کون اللہ کے نزدیک بہتر ہے، کون زیادہ بڑا رتبہ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جو احسان کا رویہ کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے. تو ہم کسی کے ظاہر کی حالت پر دیکھ کے اس کو حقیر نہ سمجھے. پھر التقوی ہا ہونا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا 3 بار اور کہا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے. اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اب ان سب باتوں میں تقوی سے کیا تعلق ہے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یہ ساری باتوں کا خیال رکھے گا، بیکاز اس کو یقین ہوگا کہ میرا اللہ میری ہر چیز دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے تو وہ ان چیزوں سے بچے گا. اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں کرے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے. یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے جو انسان کو مشکل میں ڈال دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی بڑے گناہوں میں کاؤنٹ کرتا ہے اگر انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے سے. کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون، دمہ و مالہ، اس کا مال، و عرضہ، اور اس کی عزت. ایک مسلمان نہ کسی دوسرے مسلمان کا خون کرتا ہے، نہ اس کے مال کو ضائع کرتا ہے، نہ اس کی عزت کو خراب کرتا ہے، اس کے بارے میں بری افواہیں پھیلا کے یا اس کی غیبت کر کے اس کی عزت کو خراب نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان پر حرام ہے. تو یہ حدیث بہت اہم ہے. اس میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو اسلامی معاشرہ بہت بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں آپس کے تعلقات کی ساری وہ باتیں بتا دی گئی جو کہ آپس کے تعلقات کو بہتر سے بہتر بناتی ہے. اب حسد کے بارے میں آپ نے پتا ہے کہ حسد جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھ کر جلے اڑے اور سوچے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے.
اور اس کی سب سے پہلی مثال کہاں ملتی ہے؟ ہمیں کسی کو یاد آتا ہے کہ حسد کہاں سب سے پہلے حسد کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ حسد کا آغاز شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا، ابلیس نے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ابلیس نے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں، اللہ نے اس کو کیوں مجھ سے زیادہ عزت دے دی۔ تو حسد نے شیطان کو ملعون بنا دیا، اس کو جنت سے دور کر دیا۔ اسی طرح حسد جو ہے وہ آگ میں جلتا ہے، حسد ایک آگ ہے جو انسان کو خود بھی جلاتی ہے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دین کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے کیوں حسد کیا، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ دین جو ہے، یہ جو نبوت کی نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو کیوں دے دی؟ ہم بنی اسرائیل زیادہ بہتر ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دی؟ تو حسد کے مارے انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا کہ اپنے آپ کو گنہگار بنایا اور اسلام کی نعمت سے دور رہ گئے۔ تو حسد جو ہے وہ ایک آگ ہے جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ نبی کریم نے حسد اور بغض کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسے سابقہ امتوں کی بیماری بتایا ہے کہ یہ بیماری جو تھی وہ سابقہ امتوں میں تھی، اور جس سے میں نے مثال آپ کو بنی اسرائیل سے دی بھی کہ بنی اسرائیل نے اسلام کو قبول بھی نہیں کیا صرف حسد کے مارے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ رسول سچے مگر انہوں نے حسد کے مارے دین کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں حدیث ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے۔ آپس میں بغض رکھنا موننے والی بیماری ہے، بالوں کو موننے والی نہیں بلکہ دین کو موننے والی یعنی ختم کرنے والی۔ حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کے اپنے دین کو بھی نقصان دیتا ہے۔ جیسے میں نے اوپر کی دو مثالیں دی، شیطان بھی اللہ کا بہت جیسے عبادت گزار بندہ تھا، اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، مگر حسد نے اس کو برباد کر دیا، اس نعمت سے دور کر دیا، اس کے دین کو ختم کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حسد نے ان کو بھی اسلام سے محروم رکھا۔ تو حسد انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کسی کے لیے حسد دل میں رکھنا یہ خود انسان کے ایمان کے لیے برا بن جاتا ہے۔ دیکھیں جب انسان کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوتا ہے نا تو پھر انسان جلتا رہتا ہے اندر سے، اور وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس انسان کی دوسرے کی نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے۔ اس میں پھر ہزار برائیاں اور آ جاتی ہیں انسان کے اندر، پھر وہ اس حسد کی وجہ سے بغض بھی اس کے دل میں آتا ہے، پھر بغض اور کے ساتھ ساتھ وہ چغلی کرتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے اس شخص کے بارے میں، بہت سے پھر اس کو غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جب یہ انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا اور تو انسان دعا مانگے۔ حسد ایسی چیزیں سے ہم بالکل اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ بہنوں بھائیوں میں بھی حسد آ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن جیسے ہی حسد کا سر اٹھے، اندر سے سوچ آئے، اس کو فوراً کچل دینا چاہیے کہ حسد جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ اسلام کے انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان پر حسد کرے۔ حسد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہمیں کیا جائز ہے، رشک جائز ہے، رشک کرنا کسی پر، مگر وہ بھی رشک بھی دو باتوں پر جائز ہے۔ یعنی رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ رشک میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے نعمت چھیننے کی خواہش نہیں ہوتی، مگر وہ انسان اپنے لیے اس نعمت کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ رشک بھی صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ ایک شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو بہت سارا، وہ انسان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہو دن رات، تو اسے انسان سے رشک کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمت دی اور وہ کتنا اجر و ثواب کما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے، تو کاش مجھے مل جائے تو میں بھی اسی طرح سے اپنے لیے اجر و ثواب کماؤں اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ رشک جائز ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، وہ دن رات
علم دوسروں کو سکھا رہا ہو، خود بھی عمل کر رہا ہو، تو پھر وہ اس عالم سے رشک کرنا بھی جائز ہے کہ انسان اپنے لیے خواہش کرے کہ اللہ مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی اس طرح لوگوں کو سکھاؤں. یہ حدیث بخاری کی ہے. تو دیکھیں بعض اوقات انسان کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، بڑا شاندار گھر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں ہوتا دل میں کہ اس سے چھن جائے، مگر ہمارے دل میں خواہش آتی ہے کاش میرا بھی گھر ایسا ہو، کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہو، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. مگر ہم کو اسلام میں ان چیزوں کو بھی پسندیدہ نہیں کیا ہے، انلیس کہ یہ دو وجہ ہو کہ ہماری نیت یہ ہو کہ مجھے یہ ملے تو میں اس سے اجر و ثواب کماؤں. کیونکہ دنیا کی نعمتیں ساری آزمائشیں ہیں، تو ہم کسی کا بڑا گھر، کسی کی بڑی گاڑی، ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو کے ہم خواہش کریں کہ ہمیں بھی مل جائے، لیکن اس میں ہمیں آخرت کا کوئی دل میں نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی نہ ہو، تو اس رشک سے بھی منع کیا گیا. انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر انسان اس پر نظر رکھے اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، اللہ سے اپنے لیے دعائیں کرے، بہتر کرے، لیکن دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے اپنے اندر خواہشات کو نہ پیدا کرے، بیکاز یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں اور اس سے منفی خیالات آتے ہیں انسان کے اندر. جیسے قارون تھا، قارون کو جب دولت سے اس کے خزانے کی چابیاں لے کے کارواں نکلتا، قارون بڑے عمدہ کپڑے پہن کے شاہانہ انداز میں نکلتا، تو کچھ لوگ ایسے دل میں خواہش کرتے دیکھو اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے، کاش ہمیں بھی دیا ہوتا. مگر ان کے دل میں صرف مال حاصل کرنے کی خواہش تھی، یہ نہیں تھی کہ ہم نیک کام کریں. اس لیے کہ قارون جو تھا وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں تھا، وہ متکبر تھا. تو کچھ لوگ جو دیندار تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو کہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، جو انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی خواہش پیدا کر دیتی ہے. رشک جو ہے وہ دو چیزوں میں جائز ہے. ایک تو اللہ نے کسی کو دولت دی اور وہ اس دولت سے بہت سے دین کے کام کر رہا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں اس دولت کو خرچ کر رہا ہے، تو اس سے رشک کرنا چاہیے کہ کاش اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی ایسے نیک کام کروں. اور اسی طرح جب دین کے علم حاصل ہے کسی کو تو اس سے بھی اگر مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے اچھا ڈاکٹر ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس سے رشک کرنا کہ ہاں میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ میں اس طرح انسانیت کی خدمت کروں، یہ رشک جائز ہے. لیکن اگر اسی ڈاکٹر سے اگر آپ رشک اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے بناتا ہے اور زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف رہتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. تو علم میں بھی وہی بات ہے کہ نیت ہماری کیا ہے. ہمارا علم میں بھی دیکھیں بعض لوگوں کو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں اور سکھاتے اس لیے ہے کہ لوگوں میں بڑے بن جائیں اور عالم کہلائیں، بڑی عزت اور شہرت ملے، تو پھر ایسے عالم سے رشک کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہمیں ایسے صرف شخص سے جائز کرنا ہے جو اس کے پاس علم ہے مگر وہ صحیح وہ اللہ سے قربت حاصل. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ اسے وہ نعمتیں دے جس کے ذریعے وہ ان نعمتوں کے ذریعے آسانی سے وہ اللہ سے قریب ہو سکے. دنیا کے فائدے دیکھ کر کسی پر رشک کرنا بھی کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم صدوق اللسان سچی بات کہنے والا تو سمجھتے ہیں کہ جس کی زبان میں سچائی ہو، جو سچی بات کرتا ہو، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا دل صاف ہو، اس میں گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو. دیکھیں سبحان اللہ یہ کوالٹیز. اور پھر صاحب یہاں پر ایک اور بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کرام بھی عرب تھے مگر بعض جو چیزیں تھیں ان کو بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بعض ٹرمز جو ہے وہ دین میں خاص استعمال ہوئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. تو گویا
ایک عربی زبان پڑھنے والا سمجھنے والا قرآن لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں صرف اپنی زبان کی وجہ سے میں قرآن کو سمجھ لوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. نہ حدیث کو ہم مکمل سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو صرف عربی زبان جان کر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں بعض مقصد سے استعمال ہوئی ہے، جو خاص ہماری شریعت میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کو اس پرپز سے. جس طرح سے ظلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم عظیم کے بارے میں قرآن میں آیا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ظلم کو انہوں نے عام گناہ سمجھا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، تو گناہ اگر ہلکا سا بھی گناہ نہ کرے تو یہ تو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے کہ شرک، اللہ سے شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اصل جو مقصد ہے، دیکھیے آج دنیا میں قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ قرآن کے معنی غلط نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط تفسیر کر کے گمراہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان کو لفظ کو ان کانٹیکس میں نہیں لیتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا دل صاف ہو. دیکھیں دل کو صاف رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، دل میں انسان کے آتے ہیں، برائیاں بھی آتی ہے، حسد بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن انسان کو اپنے دل کو اسی طرح صاف کرتے رہنا چاہیے جیسے ہمارے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے ہم اسے فوراً صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری گندگی ہے، منفی خیالات، منفی جذبات، ان کو انسان کو دل سے نکالتے رہنا چاہیے. اور وہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور انسان اللہ پر توکل کرتا ہو کہ ٹھیک ہے کسی کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، مجھے اپنا ایمان نہیں خراب کرنا، مجھے اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا. دیکھیے بعض اوقات ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن لوگ ہمیں اس طرح سے پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس کو بھی اگر انسان اللہ پر توکل اور اللہ پر تقویٰ کر کے انسان اپنے دل کو صاف کرے اور دوسرے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے تو یہ اپنے لیے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اس میں گناہ، جس دل میں گناہ نہ ہو، جس کا دل دوسروں کی طرف سے صاف ہو اور جس کے اندر سرکشی نہ ہو کہ غلط کام کر کے پھر کہے نہیں میں تو وہ غلط کاموں پر جم جائے کہ میں تو اس وجہ سے کرتا ہوں اور میں تو کرتا رہوں گا، نہیں فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور معافی مانگے. اور نہ خیانت ہو، کسی کی چیز میں خیانت بھی نہ کرے، کسی کے بارے میں حسد بھی نہ کرے. یہ بہت ہی خوبصورت کوالٹیز ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا دل بنا دے، ہمیں اللہ تعالی مخموم القلب بنا دے کہ ہم اپنے دل کو ایسا صاف پائیں کہ اس میں کوئی گندگی نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط بری خیالات نہ ہو انشاءاللہ. آمین. پھر تناجش جیسے کہ میں نے بتایا کہ بعض لوگ اپنی چیز کو مہنگا بیچنے کے لیے خود ہی اپنے نمائندے کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ بلا وجہ یا تو چیز کی بہت زیادہ تعریف کریں کسی کے سامنے اور اس کے نقص کو چھپا لیں تو خریدنے والا زیادہ قیمت دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. اور گولی دینا اس نیت سے گولی دینا کہ کس دام بڑھتے چلے جائیں گے اور چیز جو ہے وہ زیادہ میں بک جائے گی، یہ حرام ہے. یہ حدیث ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ حقیقی خریدار کو دھوکہ اور نقصان دیا جائے اس طرح سے بولی لگا کر. تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث. پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نجس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس کرنے سے منع فرمایا، یعنی کہ اس طرح سے غلط بولی دینا منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص واقعی میں جیسے نیلام ہو رہا ہے، انسان کی نیت ہے وہ بولی دیتا جاتا ہے لیکن پھر ایک جگہ پر پہنچ کر اس کو لگتا ہے نہیں اب بہت قیمت بڑھ گئی اب مجھے نہیں چاہیے اور وہ ہٹ جاتا ہے، تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے اس کی نیت تھی خریدنے کی، اب وہ بولی اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے بس کی بات نہیں، اب کسی اور نے بڑی مہنگی خرید لی تو اب اس میں اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی نیت بھی تھی. ٹھیک ہے، مگر پرپز بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. پھر بغض کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی کے بارے میں کوئی دکھ پہنچے، انسان اس دکھ کو اندر بڑھاتا رہے، اندر پکڑ کے بیٹھا رہے،
اور پھر یہ دل میں ایسا بغض بن جاتا ہے کہ ایک بیماری بن جاتی ہے کہ اس شخص کی ہر چیز سے نفرت محسوس کرتی ہے انسان. تو یہ بغض جو ہے وہ بری چیز ہے, اور یہ حسد, اس سے حسد پیدا ہوتا ہے, اس سے انسان غیبت کرتا ہے, اس سے چغلی کرتا ہے, اس شخص کے بارے میں بری افواہیں پھیلا دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے, کیونکہ اس کا بغض اس کو یہ ساری چیزیں کرنے پر راضی کرتا ہے. انسان کو اس کو تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی کچھ باتیں ہمیں بری لگے گی, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر کے لوگوں کا عمل ان کے اوپر چھوڑنے کا, اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے, ہم اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے انشاءاللہ. تو بغض کو نکال دینا ہے دل سے. بغض اور حسد میں کیا فرق ہے؟ تو حسد کے جو متضاد ہے وہ رشک ہے, اور بغض کے متضاد محبت ہے. تو یعنی انسان کسی سے دل میں محبت رکھے یہ بہتر ہے, کسی سے دشمنی رکھنا یہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح کسی سے رشک کرنا بہتر ہے, حسد کرنا اچھا نہیں ہے. پھر ایک حدیث ہے, ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو, اور یہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لیا جائے اور ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلے رکھے جائے, تاکہ انشاءاللہ جب بھی ہم رخصت ہو تو جنت ہمارے لیے کھلی ہو. ہمیں اپنے لیے, دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں مگر اپنے فائدے کے لیے دل سے کسی کا بھی بغض ہو تو اس کو نکال دینا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے اتنا دل میں بغض جمع ہو جاتا ہے, اپنی فیملی کے ممبر سے بغض جمع ہو جاتا ہے کہ ہم دل میں ایک طرح سے ان کی نفرت ابل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اس کو بھی کوشش کر کے انسان کو صاف کرتے رہنا چاہیے دل کو, چاہے کتنا بھی مشکل ہو, لیکن انسان اپنے لیے اپنے دل کو صاف کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دے گا. پھر تدابر ہمیں اجازت نہیں ہے. تدابر کیا ہوتا ہے؟ دبر سے ہے, دبر ہوتی ہے پیٹھ. تو تدابر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا, یعنی کہ قطع تعلق کرنا, منہ موڑ لینا. تو اب کہیں بھی کوئی انسان مل رہا ہے, اب ہمیں وہ پسند نہیں ہے, ہم اس کو دیکھتے ہی ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں, نہ اس کو سلام کرتے ہیں, تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. 3 دن تک کسی سے ناراضگی ہو تو اس کے زیادہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی ایک مسلمان کو مسلمان سے جائز نہیں ہے. انسان کو سلام کر لینا چاہیے, اگر دل میں تکلیف ہے بھی تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکلیف دور کرے, مگر ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے رشتوں میں قطع تعلق بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے رشتہ داریوں میں, اور زیادہ دل بھی وہی دکھتا ہے رشتہ داریوں میں, تو ہمیں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. بس کسی طرح سے ہمیں ایسے انداز میں ان سے رشتہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا دل مزید دکھتا نہ رہے ان سے, ہمارا اپنا تھوڑا سا اس طرح کا رویہ کر لینا صحیح ہے کہ ہم احتیاط والا رویہ کریں ان سے, لیکن ہم ان سے بہت کلوزنس اگر ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے برا رویہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں احتیاط ضرور کریں لیکن قطع تعلق نہ کریں, ٹھیک ہے, رشتہ داروں سے خاص طور سے. پھر کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے. کو دونوں ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لے, ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. دیکھیں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو انسان سلام کرنے میں پہل کر دے, انشاءاللہ اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے, جس نے قطع تعلق اور ناراضگی کے باوجود یہ سوچا کہ اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا, 3 دن سے زیادہ مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے, تو وہ آگے بڑھ کے سلام کر لے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے قطع کلامی کی اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا, نعوذ باللہ من ذالک. انسان کتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خاندان سے ہوتے ہیں لیکن ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں چھوٹی سی بات پر. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے حدیث میں کہ مسلمان سے قطع تعلق کرنا اور اسی حالت میں مر جانا جہنم میں لے جائے گا انسان کو.
تو پھر یہ دوسری حدیث ہے، کسی مسلمان کو روا نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے. جس نے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھی اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر 1 سال تک کسی نے قطع تعلق رکھا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے قتل کر دیا. یعنی جتنا گناہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کسی مسلمان سے 1 سال تک قطع کلامی کرنا ہے. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اصلاح ہو جائے، ہم اپنی طرف سے نرمی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اکڑے رہتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو ان کا گناہ پھر ان کے اوپر ہے، لیکن ہمیں اپنا رویہ نہیں بدلنا چاہیے. ہمیں اللہ کی خاطر تعلقات بہتر رکھنے چاہیے. جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع کلامی رکھے تو یہ عمل اس کا خون بہانے کے مانند ہے. پھر کسی کی بے پر بے نہ کریں، یعنی کوئی سودا چل رہا ہو، ایک آدمی کچھ خرید رہا ہو اور بیچ میں سے دوسرا آدمی آئے، اب بات چل رہی ہے، قیمت طے ہو رہی ہے، ایسے میں دوسرا بڑی قیمت سے اس چیز کو بولے کہ اچھا میں یہ پرسن 100 دے رہا ہے تو میں 200 میں تیار ہوں لینے کے لیے. تو اس طرح سے نہ کرے. کسی کے سودا کو جب تک سودا یا تو پورا ہو جائے یا دونوں پارٹیز ڈس ایگری ہو کے الگ ہو جائے کہ ہمیں نہیں کرنا سودا، پھر ہم اپنا سودا ڈال سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر سکتے بیچ میں ایسا. اسی طرح کسی کی منگنی کی بات چل رہی ہو تو کسی کی منگنی میں بیچ میں نہیں کیا جا سکتا ایسا کہ کوئی رشتہ چل رہا ہے، کہیں پر بات چل رہی ہے اور بیچ میں ہم رشتہ ڈال دیں. ایک حدیث ہے، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام نہ بھیجے الا یہ کہ دوسرا شخص اسے اجازت دے دے. اب اگر تو دوسرا شخص نے خود اس کو اجازت دی تو وہ کیسا کر، یعنی جو خریدار ہے یا جس نے اپنا رشتہ ڈالا پھر وہی خود اس سے کہہ دے کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس رشتے سے، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن اپنی طرف سے کبھی بات چل رہی ہو تو بیچ میں سے بات نہیں ڈالنی چاہیے. کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. پھر اخوت. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ قرآنی فیصلہ کے مطابق تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو انسان کو اسی طرح سے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے یا جسے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے فیل کرنا چاہیے. اور جو بھی بری فیلنگز آتی ہیں معاملات میں، ڈیلنگ میں، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو مسلمان کے طور پر بس مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے. بعض لوگ صرف دوسروں کو اس لیے حقیر سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں فوراً سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں، تو وہ حقارت دل میں ان کے ہوتی ہے جو کہ نفرت کی طرح سے ہوتی ہے. انسان کو کسی کو اس طرح سے کسی مسلمان سے نہیں فیلنگ رکھنی چاہیے. اللہ نے اسے جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر گزار ہو انسان، اور کسی کے پاس کم نعمتیں ہیں تو اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو بہتر وہ انسان ہے جو کہ اللہ کا تقوی اور اللہ جس کا اخلاق بہتر ہے. تو ہم اپنے اخلاق برا کر کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. اس کے بعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اصل تقوی جو ہے وہ یہاں ہے، یعنی کہ دل میں ہے. تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جبھی وہ یہ ساری جو پچھلی باتیں ہم نے کی وہ کر سکتا ہے. دیکھیے ہمارا نفس تو ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، ہمارا نفس ہمیں ہمیشہ پیمپر کرتا ہے کہ تم بہتر ہو دوسروں سے اور تمہاری تو یہ حق ہے، تمہارا تو یہ حق ہے. لیکن ہمیں جو ہے ہمارے دل جو ہے اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق خود کو جج کریں گے کہ ہم اللہ کے جو احکامات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں گے کہ میں کہاں صحیح ہوں اور کتنا غلط ہوں. اور انسان اپنے اخلاق کو ہمیشہ اللہ کی خاطر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر انسان برے اخلاق، پھر اچھا اخلاق رکھنا بھی مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں اچھے اخلاق کے لیے انسان کو بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے.
دوسروں سے معاملات کرنے میں انسان کو دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ ایک طرح سے مسلسل جھگڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. تو وہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے، اسی وقت انسان اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتنا تقویٰ ڈالے کہ ہم دوسروں کی تنقید چھوڑ کر اپنی اصلاح میں لگ جائیں. دیکھیں ہمیں آج یہ حال ہے کہ ہمیں ہر وقت دوسروں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اور ہمیں بہت جلدی خرابیاں نظر بھی آ جاتی ہے دوسروں کی، ہمیں اپنی خرابی نظر نہیں آتی. جو انسان صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ مسلسل اپنے اندر جھانکتا ہے کہ میری کتنی برائی ہے میرے اندر، مجھے کہاں تک اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مہلت ختم ہو اس سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو. کیونکہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ کی رضامندی کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو ہم اس نعمت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس سے نفرت کرنی چاہیے. انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اگر انسان خود کو جج کر لے کہ اگر میرے اندر کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ میں کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں تو یہ مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی خرابی ہے. تو اگر میں اس طرح سے سوچوں گی تو انشاءاللہ میں دوسروں کو کبھی کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھوں گی. آخر میں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کہ نہ اس کی جان کو نقصان پہنچائے، نہ مال کو، نہ عزت اور آبرو کو. لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان پہنچائے، نہ مال کو، نہ اس کو دست درازی کرے اور نہ ہی دوسرے کی بے عزتی کرے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے. اس حدیث میں بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والا بنا دے اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین.